تفصیل انشاءاللہ بعد میں حضرت عباس کے بارے میں بتاؤں گا. تو حضرت عباس سب سے چھوٹے تھے حضور کے چچاؤں میں, اور عبد المطلب کی اولاد میں حارث سب سے بڑے تھے. حارث کے 4 بیٹے تھے, پچھلے جمعے میں نے کچھ تعارف کیا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا, اکبر اعمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حارث اپنے والد عبد المطلب کی زندگی میں فوت ہوئے. جس طرح عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبد المطلب کی زندگی میں فوت ہوئے, جو سب سے بڑے دایا تھے, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی زندگی میں فوت ہوئے. ظاہر بات ہے کہ انہوں نے زمانہ اسلام پایا نہیں, اس وقت ان کو مسلمان ہونے کا سوال ہی پیدا ہوتا. البتہ ان کے 4 بیٹوں کو رب العالمین نے ہدایت سے نوازا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عام طور پر آپ سیرت کتابیں پڑھتے ہیں ان کے اندر نہیں ملتی. اگر کسی نے ذکر کیا ہے تو اس کو بھی اتنے گول مول انداز سے ذکر کیا ہے کہ پڑھنے والے قاری کو یہ تعارف ہی نہیں ہوتا کہ یہ شخصیت کون ہے. حارث کے 4 بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے. ایک کا نام نوفل تھا, نوفل بن حارث. دوسرا کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ بن حارث. تیسرا کا نام ربیعہ تھا, ربیعہ بن حارث. اور چوتھے کا نام مغیرہ تھا, مغیرہ بن حارث. یہ مغیرہ جو ہے ان کا لقب ابو سفیان بھی گزرا ہے. آگے آپ کو ابو سفیان کا تعارف ہوگا. ایک ابو سفیان وہ ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں. ایک ابو سفیان یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی ہیں. اور بہت ساری باتیں جو ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی والی ہیں وہ اس ابو سفیان کے ذمہ لگا دی گئی. صرف نام کے اشتراک کی وجہ سے اس قوم کی جہالت سے فائدہ اٹھایا گیا. شاطر اور چالاک لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں نام کے اشتراک کی وجہ سے. یہ جو نوفل ہیں حارث کے بڑے بیٹے, یہ بدر کے اندر یہ بھی کفار کے ساتھی تھے. کفار کے ساتھ مل کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے. لیکن فتح مکہ کے موقع پر یا غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تایازاد بھائی مسلمان ہوئے. یہ ذہن میں رکھیے, نوفل بن حارث یہ مسلمان ہوئے. اور بعد میں غزوہ حنین میں ان کا ایک کردار ایسا سامنے آتا ہے کہ انہوں نے 3000 تیر مسلمانوں کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیے تھے. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. ان نوفل کے بھی 3 بیٹے مسلمان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوئے. حارث تایا تھے, نوفل تایا زاد تھے, اور نوفل کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بھتیجے وہ بھی صحابی رسول بنے. تایا زاد بھائی کے بیٹے بھتیجا ہی ہوتے ہیں, ان کو بھی اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائی. ان کے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام مغیرہ تھا, ایک کا نام عبداللہ تھا, اور ایک کا نام حارث تھا. گویا نوفل نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا, باپ کا نام بھی حارث اور بیٹے کا نام بھی حارث, اور دو بیٹوں کا نام اپنے 2 بھائیوں کے نام پر رکھا. کیونکہ ان کے ایک بھائی کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام مغیرہ تھا. جیسا کہ بتایا کہ ابو سفیان مغیرہ, اس کا ذکر آئے گا. یہ بہت بڑے شاعر تھے. اپنے زمانہ کفر میں 20 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اشعار کہے, اور زمانہ اسلام میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر اشعار کہے. وہ حمایت پہ چند اشعار جو ہے میں ابھی آپ کو سناؤں گا. ان 3 بیٹوں میں سے نوفل کے 3 بیٹے مغیرہ, عبداللہ اور حارث. جو مغیرہ تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت مدینہ کے قاضی تھے اور صحابی رسول بھی تھے. رسول اللہ کے بھتیجے ہیں, تایازاد بھائی کے بیٹے ہیں, حضرت عثمان کے زمانے مدینہ کے قاضی ہیں. اور یہ وہی مغیرہ ہیں کہ جب کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر فجر کی نماز کے وقت ایک بدبخت ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا, تو انہی مغیرہ نے اس قاتل کو گرفتار کر لیا تھا. حضرت علی کے بھی یہ سمجھے کہ بھتیجے ہی ہوئے, انہوں نے گرفتار کیا. اور حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کی وہ بیوی جو حضرت فاطمہ کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی,
حضرت زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے امامہ کے ساتھ نکاح کیا. امامہ جب بیوہ ہوئی تو پھر ان مغیرہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے اور حضرت علی کے بھتیجے بنتے ہیں. دوسرے کا نام عبداللہ تھا، یعنی نوفل کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر کوفہ کا حاکم مقرر کیا تھا، گورنر بنایا تھا. اور ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے ساتھ ملتی جلتی تھی. چند وہ افراد جن کی شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہیں ان میں سے یہ بھی تھے.